عندي أن طريق العدل الجامع في أمر النجمع بين الطریقین. کہہ رہے میرے نزدیک جو طریقہ عدل جو درمیان کا راستہ ہے، الجامع فی امری جو اپنے معاملے میں جامع ہے کہ اس میں کسی کمی بیشی کی ضرورت نہیں ہے، وہ یہ کہ النجمع بین الطریقین کہ ہم دونوں ہی راستوں کو اختیار کریں، کہ اللہ تعالیٰ کی جو پناہ ہے وہ بھی طلب کرتے رہیں اور ساتھ ہی ساتھ عبادت میں بھی لگے رہیں. تو دونوں ہی طریقوں کو ہم جمع کریں. فنستعیذ باللہ تعالیٰ اولا من شرہ کما امرنا، تو ہم سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کریں جیسا کہ اس نے ہم کو اس کو حکم دیا ہے. اول کافی شر رہو، اور وہی شیطان کے شر سے ہماری کفایت کرنے والا ہے. ثم ان رأیناہ یتغلب علینا، پھر اگر ہم دیکھیں کہ وہ ہم پر غالب آنے کی کوشش کر رہا ہے تو علمنا انہ ابتلاء من اللہ تعالی، تو ہمیں یہ بات پتہ چل چکی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے آزمائش ہوتی ہے. لیرا صدق مجاہدتنا وقوتنا فی امرہ سبحانہ وتعالی ویرا صبرنا، اور یہ آزمائش کس لیے ہوتی ہے؟ تاکہ وہ ہماری عبادت کی سچائی اور اس کے حکم میں، سبحانہ وتعالی کے حکم میں ہماری جو قوت ہے اس کو دیکھے. ویرا صبرنا، اور ہمارا صبر دیکھے. کما انہ یسلط علینا الکفار، جیسا کہ وہ ہم پر کفار کو مسلط کر دیتا ہے، ان کو ہم پر قابو دے دیتا ہے. مع قدرتی علی کفایت امرہم، حالانکہ اس کو قدرت ہے کہ وہ ان سب کی کفایت کرے، ہمارے لیے ان سب کی طرف سے کفایت کرے. وشرہم، اور ان کے شر سے کفایت کرے. لیکونا، اور یہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ لیکون لنا حظ من الجہاد والصبر والتمحیص والشہادت، اور یہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ ہمارا حصہ ہو جائے، جس میں سے جہاد میں سے کچھ ہمارا حصہ ہو جائے، ہمارا حصہ کچھ صبر میں سے ہو جائے. والتمحیص یعنی کہ مخلص بنانا، آلودگی سے دور کرنا، کچھ اخلاص اور صفائی ستھرائی میں ہمارا حصہ ہو جائے. والشہادہ، اور شہادت میں سے کچھ ہمارا حصہ ہو جائے. تو جو آزمائشیں آتی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اگر وہ نہ ہوتی، اگر جنگ نہ ہوتی تو کوئی مجاہد نہ ہوتا، اس پر جو تکلیفیں آتی ہیں اس پر کسی کو صبر نہ کرنا ہوتا، اس میں کسی کا خلوص ظاہر نہ ہوتا، اور کوئی شہادت کے مرتبے پر بھی فائز نہ ہوتا. تو یہ جو سب کچھ ہوتا ہے ابتلاء من اللہ، یہ اس لیے تاکہ ہمارا مرتبہ بلند ہو، ہم کو کچھ حصہ حاصل ہو جائے. کما قال تعالیٰ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ. تو یہاں پر یہ ترجمہ کرنا تاکہ اللہ کو معلوم ہو جائے، اللہ جان لے، تو یہ درست نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے ہمیشہ سے. تو یہاں پر یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ظاہر فرما دے. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ اللہ تعالیٰ ظاہر فرما دے ایمان والوں کو. وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ، اور تم میں سے کچھ لوگوں کو شہادت کا مرتبہ دے دے. وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ، تم میں سے کچھ لوگوں کو شہادت کا مرتبہ دے دے، کہ ایسی صورت میں یہ ظاہر ہو جائیں گے کون ایمان والے ہیں اور کون منافق ہے. جیسا کہ مختلف جنگوں میں اس طور پر نمایاں ہوا بھی کہ وہ جو منافق تھے وہ آدھے راستے سے واپس چلے گئے، یا پھر طرح طرح کے ہیلے بہانے کر کے وہ جنگ میں شریک نہیں ہوئے. تو اسی لیے تاکہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ظاہر فرما دے. وقال تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تم یہ سمجھ رہے ہو، یہ گمان ہے تمہارا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، حالانکہ اب تک اللہ تعالیٰ نے تم میں کے جو جہاد کرنے والے ہیں، جو تمہارے غازی ہیں، ان کو ظاہر نہیں فرمایا ہے. وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور نہ صبر والوں کی آزمائش کی. یعلم ایک جگہ چاہے تو ظاہر کرنا ترجمہ کر لیں، اور دوسری جگہ آزمائش کرنا کر لیں. وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، کہ اب تک صبر والوں کی آزمائش نہیں ہوئی ہے. اور ساتھ ہی جو جاہدو ہے اس میں بھی جو غازی ہیں ان کے ساتھ بھی صبر کا ترجمہ، یہ آزمائش کا ترجمہ کر سکتے ہیں. یعنی یہ ہوگا کہ حالانکہ اب تک اللہ تعالیٰ نے تم میں کے غازیوں کو اور صبر کرنے والوں کو آزمائش میں نہیں ڈالا ہے. تو جب تک آزمائش نہیں ہوگی تم سوچ رہے جنت میں چلے جائیں، ایسا نہیں ہوگا. فَكَذَلِكَ هَذَا، تو معاملہ کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح سے آزمائش میں ڈالتا ہے. ثم ان محاربته وقهره بما قاله علماؤنا رضی اللہ عنہم فی ثلاثۃ اشیاء، پھر جو شیطان سے جنگ کرنا ہے، اس پر غلبہ پانا ہے، جیسا کہ ہمارے علماء کرام نے اللہ تعالیٰ سے راضی فرمایا، وہ کس چیز میں ہے؟ فی ثلاثۃ اشیاء، 3 چیزوں میں ہیں. ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ تمہیں اس کی مکاریوں اور اس کی چال سازیوں
کی معرفت ہو اور علم ہو کہ اس کی مکاریاں کیا ہیں اور اس کے ہیلے کیا ہیں. فلا یتجاسروا حینئذ علیک، تو ایسی صورت میں وہ تم پر جرأت نہیں کر سکے گا حملے کی، کیونکہ تم کو پتہ ہے پہلے سے کہ کہاں کہاں اس نے پھندا ڈال رکھا ہے، اس کی مکاریاں کیا ہے. مثال سے سمجھا ہے اس کو کل سے اذا علم ان صاحب الدار قد احس به فرا، جیسے کہ چور کو جب یہ احساس ہو جائے کہ مکان والا بیدار ہے تو وہ کیا کرتا ہے، فرار ہو جاتا ہے. وثانی، اور جو دوسری چیز ہے جس میں شیطان سے محاربہ کرنا ہے، ان تستخف بدعوته. استخف ہلکا ہونا، یعنی کہ تم اس کی جو دعوت ہے اس کو حقیر سمجھو، ذلیل سمجھو، اس کو زیادہ اہمیت نہ دو. ان تستخف بدعوته فلا تعلق قلبك بذلك ولا تتبعه، کہ تم اس کی دعوت کو حقیر سمجھو، ذلیل سمجھو تو اپنے دل کو اس کے ساتھ وابستہ نہ کرو اور نہ اس کے اتباع کرو، کیونکہ یہ بھونکنے والے کتے کی طرح ہے. کتا بھونک رہا ہے، آپ توجہ نہیں دیں گے تو وہ زیادہ نہیں چھیڑے گا، لیکن اگر پلٹ کر آپ بھی اس کی طرف متوجہ ہو جائیں گے تو وہ پیچھے پڑ جاتا ہے. تو یہ بھونکنے والے کتے کی طرح ہے. ان اقبلت علیہ، اگر تم آپ اس کی جانب متوجہ ہو جائیں گے، اولیا بکا، تو وہ آپ کا دل دادا ہو جائے گا، فریفتہ ہو جائے گا، چھوڑے گا نہیں. اولیا بکا ولجا، کہ وہ اب آپ کے پیچھے لگ جائے گا، ولجا، اور چھوڑنے والا نہیں ہے. لجا کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہونا، اسی میں لگ جانا، دل دادا ہونا، کہ وہ آپ کے پیچھے لگ جائے گا اور وہ چھوڑے گا نہیں. وہیں آرستہ عنہ سکتا، اور اگر آپ اس سے روگردانی کریں گے تو پھر وہ جو کتا ہے خاموش رہے گا. تو یہ حال شیطان اور اس کی مکاریوں کا بھی ہے. وثالث، اور تیسری چیز جس میں جنگ کرنی ہے، اس سے اس پر غلبہ پانا ہے کہ ان تدیما ذکر اللہ تعالی بلسانک وقلبک، کہ تم ہمیشہ اپنی زبان سے، اپنے دل سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان ذکر اللہ تعالیٰ فی جنب الشیطان، کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر شیطان کے پہلو میں ایسا ہی ہوتا ہے کل اکیلت فی جنب ابن آدم، جیسے کہ انسان کے پہلو میں خارش ہوتی ہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کو سن کر کے شیطان کے پہلو میں کھجلی ہونے لگتی ہے. کہیں کلتا، تو اگر آپ یہ کہیں کیف نعلم مقاعدہ، کہ ہمیں تو بتا دیا آپ نے کہ اس کی جو مکاریاں ہیں، اس کی جو چال سازیاں ہیں، ان کی معرفت حاصل کرنی ہے، اس کو جاننا ہے، تو ہوگا کیسے؟ ہم اس کی مکاریوں کو کیسے جانیں گے؟ وکیف طریق الی معرفت ذالک، اور اس کی معرفت کا راستہ کیا ہے؟ فعلم اولا، تو سب سے پہلے آپ یہ جان لیں کہ ان لہ وساوسہ، کہ اس کے کچھ وسوسے ہوتے ہیں، وہ دل میں وسوسے پیدا کرتا ہے. یا بمنزلۃ السہام التی یرمیہا، ان تیروں کی طرح ہیں جنہیں وہ چلاتا ہے. وذالک انما یتبین لک بمعرفۃ الخواطر واقسامہا، اور یہ جو اس کے وسوسے ہیں، جو تیروں کے درجے میں ہیں، ان کی معرفت کیسے ہوگی؟ انما یتبین لک، یہ تمہارے لیے بالکل ظاہر ہوں گے. کیسے؟ بمعرفۃ الخواطر، جو خیالات ہوتے ہیں دل میں، ان کی معرفت، واقسامہا، اور ان خیالات کی جو قسمیں ہیں ان کی معرفت کے ذریعے سے. جب ان خیالات اور ان کی قسموں کو جانو گے تو پھر تم کو پتہ چل جائے گا کہ آخر وہ کون سا تیر اس وقت شیطان نے اپنے ترکش سے چھوڑا ہے. تو یہ پہلی چیز ہے کہ آپ کو کیا جاننا ہے، جو خیالات ہوتے ہیں دل میں وہ کس طرح کے ہوتے ہیں اور کون سا خیال کب پیدا ہوتا ہے. ثانی، اور جو دوسری چیز ہے اس کی مکاریوں کی معرفت میں، کہ ان لو حیلا بمنزلۃ الشبکات التی تنصبها، کہ اس کے کچھ ہیلے ہیں، اس کے کچھ پھندے ہیں. کس طرح ہوتے ہیں؟ بمنزلۃ الشبکات، ان جالوں کی طرح ہوتے ہیں. التی تنصبها، جسے آپ بچھاتے ہیں، جس میں آپ نصب کرتے ہیں شکار کرنے کے لیے، تو ویسے ہی اس کے بھی کچھ پھندے ہیں، اس کے بھی کچھ ہیلے ہیں. وذالک یتبین لک بمعرفۃ المقاعد واوصافها ومجاریها، اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ ہیلے کون سے ہیں؟ وذالک یتبین لک، ان کی معرفت ہوگی، یہ آپ کے سامنے ظاہر ہوں گے. کیسے؟ بمعرفت المقاعد، اس کی مکاریوں، و اوصاف، اور ان مکاریوں کی صفات اور ان کے راستوں کی معرفت سے، کہ وہ مکاریاں کیا ہیں، ان کس طرح سے پہچانی جائیں گی اور اس کے راستے کیا ہیں. ان کی معرفت سے یہ جو اس کے ہیلے ہیں وہ آپ کو پتہ چلے گا. ہمارے علماء کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے خواتر کے سلسلے میں جو خیالات آتے ہیں دل میں، ان میں کچھ ابواب کا ذکر کیا ہے. وقد صنفنا کتابا سمیناہ تلبیس ابلیس، اور ہم نے ایک کتاب تصنیف کی ہے جس کا نام ہم نے تلبیس ابلیس رکھا ہے. اور ہماری یہ کتاب جو ہے منہاج العابدین لا یحتمل الاکثار، یہ کثرت کی متحمل نہیں ہے، اس میں زیادہ باتیں نہیں لکھی جا سکتی. تو لیکن زیادہ نہیں لکھی جاتی، لیکن نذکر لک ان شاء اللہ تعالیٰ من کل واحد منہا اصلا کافیا اذا اعتصمت به، لیکن ہم آپ کے لیے ان شاء اللہ تعالیٰ ان میں سے ہر ایک کے تعلق سے
اصلاً ایک ضابطہ ضرور ذکر کریں گے، کافیاً اذا قسمت بھی کہ وہ کافی ہوگا اس وقت جبکہ آپ اس کو مضبوطی سے تھام لیں اس ضابطے کو۔ تو اب ذکر کر رہے ہیں فاما اصل الخواطر، جو خیالات ہیں ان کی اصل، ان کی جڑ کیا ہے؟ تو فعلم ان اللہ تعالیٰ وکلا بقلب ابن آدم ملکا یدعوہ الی الخیر، تو یہ جان لیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل پر ایک فرشتہ وکیل بنا دیا ہے، مقرر کر دیا ہے، یدعوہ الی الخیر، جو اسے بھلائی کی جانب بلاتا رہتا ہے، دعوت دیتا رہتا ہے، یقال لہ الملہم، جسے ملہم کہا جاتا ہے، ولدعوتی الہام، اور اس کی دعوت کو الہام کہا جاتا ہے۔ تو یہی ہے الہام۔ وسلط فی مقابلہ شیطان ید العبد علی الشر، اور اس فرشتے کے مقابل میں ایک شیطان مقرر کر دیا ہے جو بندے کو برائی کی جانب بلاتا رہتا ہے۔ اس شیطان کو وسواس کہا جاتا ہے اور اس کی دعوت کو وسوسہ کہا جاتا ہے۔ فالملہم لا یدعو الا الی الخیر، تو ملہم نہیں دعوت دیتا ہے، نہیں بلاتا ہے مگر بھلائی کی جانب، اور وسواس نہیں بلاتا ہے مگر برائی کی جانب، جیسا کہ ہمارے اکثر علماء کا یہی کہنا ہے کہ وسواس صرف کس کی جانب بلاتا ہے؟ برائی کی جانب بلاتا ہے، یہ ہمارے اکثر علماء کا کہنا ہے۔ وقت حکی عن شیخنا رحمہ اللہ، اور ہمارے شیخ صاحب سے یہ بھی ایک حکایت آئی ہے کہ ان شیطان ربما یدعو الی الخیر، کہ بسا اوقات شیطان بھلائی کی جانب بھی بلاتا ہے۔ کبھی بھلائی کی جانب اس لیے بلاتا ہے کہ اگر ہم اس بھلائی کی جانب نہیں بلائیں گے تو یہ اس سے زیادہ بڑھ کر جو بھلائی کا کام ہوگا اس میں چلا جائے گا، یا پھر اس لیے بلاتا ہے کہ اس بھلائی کی جانب لے آؤ اور اس بھلائی میں آ کے یہ دوسرے بڑے گناہوں میں، تکبر، ریاکاری، عجب وغیرہ میں مبتلا ہو جائے گا، تو کبھی اس لیے بھی بلاتا ہے۔ وَقَصْدُ فِي ذَلِكَ شَرٌّ، اور اس کا مقصد اس سلسلے میں برائی ہی ہے۔ بِأَنْ يَدْعُوَهُ إِلَى الْمَفْضُولِ لِيَمْنَعَهُ عَنِ الْفَاضِلِ، اس طور پر کہ وہ اسے مفضول کی جانب بلاتا ہے تاکہ اسے فاضل سے روک دے، کمتر کی جانب بلاتا ہے تاکہ زیادہ تر سے اسے روک دے، اور یدعو الی الخیر لیجرہ الی ذنب عظیم، یا پھر بھلائی کی جانب بلاتا ہے اس لیے تاکہ وہ اسے ایک بڑے گناہ کی طرف کھینچ کر لے جائے۔ لا یفی خیرہ بذالک الشر، کہ اس کا خیر، اس کی بھلائی، اس کی نیکی بذالک الشر، اس برائی کے برابر نہ ہو، بلکہ وہ برائی اس خیر سے بڑھ کر ہو، من عجب او غیرہ، جیسے کہ خود پسندی ہے یا پھر تکبر، ریاکاری وغیرہ۔ فہذان داعیان، تو یہ دو داعی ہیں، قائمان علی قلبی، جو اس کے دل پر لگے رہتے ہیں، براجمان ہیں، یدعوانہ وہو یسمع قلبہ یحس بذلک، وہ اسے بلاتے رہتے ہیں، دعوت دیتے رہتے ہیں، اور اس بندے کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ اپنے دل کو سنتا رہتا ہے، یحس بذلک، اسے محسوس بھی کرتا ہے، علی ما روی فی الاخبار، جیسے کہ حدیث میں آیا ہے کہ انہ اذا ولد لابن آدم مولود، کہ جب انسان کا کوئی بچہ ہوتا ہے تو قرن اللہ سبحانہ بہ ملکن، کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ایک فرشتہ بھیج دیتا ہے، کر دیتا ہے، وقرن الشیطان بہ شیطانا، اور شیطان اس کے ساتھ ایک شیطان کو رکھ دیتا ہے، فالشیطان جاثم علی اذن قلب ابن آدم الایسر، تو شیطان چمٹا رہتا ہے، لگا رہتا ہے ابن آدم کے دل کے بائیں کان میں، یعنی جس طرح یہ جو ہمارا کان ہوتا ہے اس سے ہم سنتے ہیں، اسی طرح دل کے بھی کیا ہے، دل کی بھی آنکھیں ہوتی ہیں، دل کے بھی کان ہوتے ہیں، تو جو دل کا بایاں کان ہے انسان کا، وہ اس سے لگا رہتا ہے، والملک جاسم علی اذن قلبہ الایمن، اور فرشتہ اس کے دل کے دائیں کان پہ لگا رہتا ہے، فہما یدعوانہ، تو وہ دونوں ہی اس کو اپنی اپنی دعوت دیتے رہتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا للشیطان لمۃ بابن آدم وللملک لمۃ، کہ شیطان کا ابن آدم میں وسوسہ ہوتا ہے، اور وللملک لمۃ، اور فرشتے کا اثر ہوتا ہے۔ اب لمہ کہتے کسے ہیں؟ تو لمہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں یعنی نزلۃ بالدعوت، یعنی دعوت کے ساتھ کسی کے پاس آ کر ٹھہرنا، ٹھیک ہے۔ نزلہ مطلب ہوتا ہے نزول سے ہے، تو عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ رات کے وقت کسی کے پاس آ کر ٹھہر جانا ہے، کسی کے پاس آ کر کے ٹھہرنا، تو اس کو بولتے ہیں علمہ یلم المام، مطلب کسی کے پاس آئے اور صرف آگے چلے نہیں گئے بلکہ ٹھہر گئے، تو اسی سے ہے لمہ، کہ شیطان کا ابن آدم میں ایک وسوسہ ہوتا ہے اور فرشتے کا بھی ایک اثر ہوتا ہے، یعنی نزلۃ بالدعوت، یعنی دعوت کے ساتھ اس کے پاس ٹھہرے رہتے ہیں، ہر وقت دعوت دیتے رہتے ہیں۔ من قولہ، اور یہ لمہ جو ہے یہ آیا کہاں سے؟ من قولہ، یہ کسی عربی کے قول لمہ بالمکان و علمہ بہ سے ہے، تو لمہ بالمکان بھی کہا جاتا ہے، علمہ بہ بھی کہا جاتا ہے، کب کہا جاتا ہے؟ اذا نزل بہ، کہ وہیں آ کر پڑاؤ ڈال دے، بیابان ہو جائے، وہاں سے نہ جائے۔
تو ثم رکب اللہ تعالیٰ فی بنیۃ الانسان طبیعۃ مائلۃ الی الشہوات و نیل اللذات کیف کانت، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی ساخت میں ایک ایسی طبیعت بھی رکھی ہے کہ جو مائل ہوتی ہے شہوتوں کی جانب اور لذتوں کے حصول کی جانب، پھر چاہے وہ کیسی بھی ہوں، لذتیں اور شہوتیں کیسی بھی ہوں، من حسن او قبح، چاہے اچھی ہوں یا پھر بری ہوں، اس سے فرق نہیں پڑتا. فذالک هوى النفس، تو یہ چیز کیا ہے؟ یہ نفس کی خواہش ہے، خواہش نفس ہے. الصارفۃ الی الآفات، جو کہاں لے جاتی ہیں؟ جو آفتوں کی جانب پھیر دیتی ہیں انسان کو. فہذہ ثلاثۃ دعاۃ، تو یہ 3 داعی ہیں جو ہر وقت اپنا کام کر رہے ہیں، شیطان کے ساتھ، انسان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. تو یہ کچھ مقدمہ تھا. اب آگے بات کر رہے ہیں کہ ثم اعلم بعد هذه المقدمہ، کہ جو بنیادی باتیں ہیں، جو مقدمہ ہیں، وہ آپ نے جان لی. تو اب اس مقدمے کے بعد اب آپ جان لیجئے کہ ان الخواطر ہی آثار تحدث فی قلب العبد، کہ خواطر، خیالات وہ ایسے اثرات ہیں جو بندے کے دل میں پیدا ہوتے ہیں. تبعثہ علی الافعال والتروک، جو اس کو ابھارتے ہیں، برانگیختہ کرتے ہیں کاموں کے کرنے پر اور چھوڑنے پر. وتدعوہ الیہا، اور انسان کو بلاتے ہیں ان افعال اور تروک کی جانب. وسمیت خواطر، اور ان کا نام خواطر کیوں رکھا جاتا ہے؟ لاضطرابھا، ان کے پائیدار نہ ہونے کی وجہ سے، آنے جانے کی وجہ سے ٹھہراؤ نہیں ہوتا ہے، آتے ہیں چلے جاتے ہیں. تو لاضطرابھا، ان کے پائیدار نہ ہونے کی وجہ سے. جیسے کہ من خطرات الریح، خطرات الریح کہا جاتا ہے کیونکہ ہوا بھی وہ ہمیشہ نہیں رہتی، آتی جاتی رہتی. ونحوها، اس طرح کے اور دوسرے الفاظ عربی زبان میں استعمال کیے جاتے ہیں. وحدوثها جميعا في قلب العبد بالحقیقت، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ حدوثها جميعا، ان سب کا آنا، ان سب کا پیدا ہونا بندے کے دل میں بالحقیقت، حقیقت کے اعتبار سے، من اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یہ سارے خیالات کہاں سے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ہی ہیں، کیونکہ وہی ہر چیز کا خالق ہے. تو ان خیالات کا خالق بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے. لکنھا اربعۃ اقسام، لیکن ان خیالات کی، ان خواطر کی 4 قسمیں ہیں. منہا، ان میں سے ایک وہ ہے کہ ما یحدثہ اللہ تعالیٰ فی القلب ابتدان، کہ کچھ خیالات وہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ابتدان بندے کے دل میں انہیں پیدا فرماتا ہے. فیقال لہ الخاطر فقط، تو اسے صرف اور صرف کیا کہا جاتا ہے؟ خاطر کہا جاتا ہے. یہ 4 قسمیں. وقسم یحدثہ موافقا لطبع الانسان، اور ایک قسم وہ ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ پیدا فرماتا ہے جو انسان کی طبیعت کے موافق ہوتا ہے خیال. فیقال لہ هوى النفس، تو اسے ہوائے نفس اور خواہش نفس کہا جاتا ہے. وَيُنْسَبُ إِلَيْهَا، اور خود نفس کی جانب اس کی نسبت کر دی جاتی ہے، تو ہوا نفس کہا جاتا ہے، نفس کی خواہش کہا جاتا ہے اسے. حالانکہ ہے کیا؟ ہوا، لیکن نسبت کر دی جاتی ہے نفس کی جانب، کیونکہ انسان وہ نفس کی بات سنتے ہوئے کرتا ہے. وَقِسْمٌ يُحْدِثُهُ عَقِيبَ دعوت الملہم، اور ایک قسم وہ ہے خیال کی کہ جسے اللہ تعالیٰ پیدا فرماتا ہے ملہم کی دعوت کے بعد. ملہم آپ نے پڑھ لیا، کسے کہتے ہیں؟ نیکی کا فرشتہ. فَيُنْسَبُ إِلَيْهِ، اور جب اس کی دعوت کے بعد خیال پیدا ہوتا ہے، مطلب خیال تو اللہ تعالیٰ ہی پیدا کر رہا ہے، لیکن کس کی دعوت کے بعد؟ اس ملہم کی دعوت کے بعد وہ خیال پیدا فرما رہا ہے. فَيُنْسَبُ إِلَيْهِ، تو اس خاطر کی، اس خیال کی نسبت اسی ملہم کی جانب کرتے ہوئے کہا جاتا ہے الالہام، اس کو الہام کہا جاتا ہے. وقسم یحدثہ عقیب دعوت الشیطان، اور ایک قسم وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ پیدا فرماتا ہے شیطان کی دعوت کے بعد. تو جب شیطان کی دعوت کے بعد اللہ تعالیٰ پیدا فرما رہا ہے فَيُنْسَبُ إِلَيْهِ، تو اسی شیطان کی جانب اس کی نسبت کی جاتی ہے. وَيُقَالُ لَهُ الْوَسْوَسَةُ، اور اسے وسوسہ کہا جاتا ہے. وَتُنْسَبُ إِلَيْهِ بِأَنَّ خَوَاطِرَ مِنَ الشَّيْطَانِ، تو اب حقیقت میں تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ خیالات پیدا ہوتے ہیں، تو یہ شیطان کی جانب منسوب کیا جاتا ہے اس طور پر کہ خواطر من الشیطان، کہ یہ کیا ہے؟ شیطان کے خیالات ہیں. تو اس طور پر شیطان کی جانب منسوب کیا جاتا ہے. اور حقیقت کیا ہے؟ وَإِنَّمَا هِيَ فِي الْحَقِيقَةِ حَادِثَةٌ عِنْدَ دَعْوَتِهِ، جبکہ حقیقت میں یہ خیال پیدا ہو رہے ہیں اس کی دعوت کے وقت. وہ پیدا نہیں کر رہا ہے، پیدا کروانے والا اللہ تعالیٰ ہے، لیکن یہ مسئلہ ہے کہ دعوت جب دیتا ہے وہ، اس کے بعد یا اس وقت وہ خیالات پیدا ہوتے ہیں، تو اس لیے اسی کی جانب منسوب کیا جاتا ہے. تو وہ پیدا کرنے والا نہیں ہے، بلکہ فَهُوَ كَالسَّبَبِ فِي ذَلِكَ، ہے فِي ذَلِكَ الْخَاطِرِ، اس خیال میں وہ صرف سبب کی طرح ہے. لیکن تنسب إلیہ، لیکن نسبت اسی کی جانب کی جاتی ہے خیالات کی. فہذہ اربعۃ اقسام من الخواطر، تو یہ خیالات کی 4 قسمیں ہیں. ثم علم بعد هذا التقسیم،
اب اس تقسیم کے بعد آپ یہ جان لیجئے کہ ان الخاطر الذی من قبل اللہ تعالی ابتداء قد یکون بخیر، کہ وہ خیال جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے پیدا ہوتا ہے ابتداء، کبھی تو وہ بھلائی کا خیال ہوتا ہے، کس لیے؟ اکراما و الزاما للحجت، انسان کی تعظیم کی وجہ سے، انسان کے اعزاز کے لیے، و الزاما للحجت، اور الزام حجت کے لیے. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا، اگر کبھی یہ پیش کرے کہ ہم کو تو پتہ ہی نہیں تھا یہ صحیح ہے یا بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ کیا ہے، اس کی حجت لازم ہو جاتی ہے کہ تمہارے دل میں خیال آیا تھا نا کہ یہ غلط ہے. کوئی بھی غلط کام کرنے سے پہلے دل بہت تیزی سے دھڑکتا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ الزام حجت ہے کہ اس کام کو کرنے سے پہلے دل دھڑک رہا ہے، یعنی کہ یہ غلط ہے اگرچہ کسی نے نہیں بتایا، تو یہ الزام حجت کے لیے ہے. وقت یکون بشر، اور کبھی تو برائی کا خیال آتا ہے، کس لیے آتا ہے؟ امتحانا و تغلیظا للمحنت، انسان کی آزمائش کے لیے ہوتا ہے، تغلیظ سختی کے لیے، اے للمحنت، اس کی جو مصیبت ہے، اس کی جو سختی ہے وہ آزمائش، اس کی آزمائش کی سختی کے لیے، کہ جب یہی خیال آئے گا تو اس کی جو آزمائش ہوگی اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی وہ اور سخت ہو جائے گی. والخاطر الذی یکون من قبل الملہم، تو وہ خیال جو ملہم کی جانب سے ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا ہے مگر صرف خیر کا. کیوں؟ اذ هو ناصح مرشد، اس لیے کہ وہ نصیحت کرنے والا ہے، وہ راہ دکھانے والا ہے. لم یرسل لذلک، اس کا مقصد ہی کیا ہے؟ وہ بھیجا ہی نہیں گیا ہے مگر اسی کام کے لیے کہ وہ صحیح راستے کی جانب رہنمائی کرے، اس کی دعوت دے. والخاطر الذی یکون من قبل الشیطان، اور وہ خیال جو شیطان کی جانب سے ہوتا ہے، لا یکون الا بشر، وہ نہیں ہوتا ہے مگر کس کا؟ برائی کا. کیوں ہوتا ہے؟ اغواء واستضلالا، یہ کس لیے ہوتا ہے؟ اغوا کرنے کے لیے، سرکش بنانے کے لیے انسان کو، واستضلالا، اور اس کو بہتا دینے کے لیے ہوتا ہے. یہ عام طور پر ہوتا ہے. وربما یکون بالخیر، اور کبھی کبھی شیطان کی جانب سے بھلائی کا بھی ارادہ ہو جاتا ہے، کس لیے؟ مکرن واستدراجا، چال بازی کے لیے اور دھوکہ دہی کے لیے، کہ وہ اس کے ذریعے سے انسان کو دھوکے میں مبتلا کرے اور اس کو ریاکاری وغیرہ میں مبتلا کر دے. والذی یکون من قبل هوى النفس یکون بالشر، اور وہ جو نفس کی خواہش کی جانب سے ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا ہے، اچھا یکون بالشر، وہ ہوتا ہے برائی کا خیال، وبما لا خیر فیہ، اور اس چیز کا خیال ہوتا ہے یا تو برائی کا ہوگا یا پھر فضول چیز کا ہوگا. وبما لا خیر فیہ، اور اس چیز کا خیال ہوتا ہے جس میں کوئی بھلائی نہ ہو. اب اس سے کیا مراد ہے؟ تمنعا و تعسفا، یعنی کہ دشواری کا خیال ہوتا ہے، و تعسفاً، اور بے راہ روی کا ہوتا ہے. تمنعا یعنی کہ روک دینا، دشواری پیدا کرنا، اس چیز کا خیال ہوتا ہے. وَلَقَدْ وَجَدْتُ عَنْ بَعْضِ السَّلَفِ أَنَّ هَوَى النَّفْسِ أَيْضًا قَدْ يَدْعُو إِلَى خَيْرٍ، اور میں نے ایک بزرگ سے سنا ہے کہ خواہش نفس بھی کبھی بھلائی کی دعوت دیتی ہے، وہ خواہش بھی کبھی بھلائی کی دعوت دیتی ہے. اور مقصود کیا ہے؟ جیسے شیطان کرتا ہے نا، تو ویسے ہی اس کا بھی مقصد ہوتا ہے کہ نیکی کی دعوت دے کے برائی کی جانب لے جائے. والمقصود من شر، اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ برائی ہی ہے. کا شیطان کی طرح. فہذہ انواعها، تو یہ خواطر کی قسمیں ہیں، خیالات کی قسمیں ہیں. ثم علم بعد ھذا، پھر اس کے بعد آپ یہ جان لیں کہ انکا محتاج الی معرفت ثلاثت فصول، کہ آپ کو 3 فصلوں کی معرفت کی ضرورت ہے. لا بد لک منہا، البتہ اور بلا شبہ ان سے چھٹکارے کی آپ کے لیے کوئی گنجائش نہیں. وفیہ المقصود، اور انہی میں مقصد چھپا ہوا ہے، انہی میں مقصد پنہا ہے. احدھا، پہلی فصل کیا ہے؟ الفرق بین خاطر الخیر و خاطر الشر فی الجملہ، اجتماعی طور پر، مجموعی طور پر آپ کو خاطر خیر یعنی کہ نیک خیال اور برے خیال کے درمیان فرق کرنا ہے. والثانی، اور دوسری فصل کیا ہے؟ الفرق بین خاطر شر ابتدائی اور شیطانی اور ہوائی، کہ آپ کو فرق کرنا ہے اس خاطر شر کے درمیان جو ابتداء ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے، یا پھر وہ شر جو ہوتا ہے وہ شیطانی ہوتا ہے یا پھر نفسانی ہوتا ہے. وبماذا تفرق بینہا، اور آپ فرق ان دونوں کے درمیان کریں گے کیسے؟ فإن لكل واحد منها دفعا من نوع آخر، کیونکہ ان میں سے ہر ایک میں اندر کیا ہے؟ دفعا من نوع آخر، دوسری نوع، یعنی کہ خاطر خیر سے کیا کرنا ہے؟ دور کرنا ہے. اب تو فرق کیسے کریں گے کہ آخر ہے کیا؟ شیطانی ہے یا پھر نفسانی ہے یا پھر ابتدائی ہے جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوتا ہے؟ تو بڑا مشکل کام ہے، کیونکہ ان میں سے ہر ایک کے اندر کیا ہے؟ دفعا من نوع آخر، دوسری قسم، یعنی کہ خاطر خیر سے دور کر دینا ہے، ہٹا دینا ہے. والثالث، اور جو تیسری فصل ہے وہ یہ الفرق بین خاطر خیر ابتدائی اور الہامی اور شیطانی اور ہوائی، کے فرق کرنا
خاطر خیر نیک خیال کے درمیان جو کہ ابتدائی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے، اور الہامی یا پھر ملہم کی جانب سے الہامی ہوتا ہے، اور شیطانی یا پھر شیطان کی جانب سے ہوتا ہے کسی دوسری برائی کی جانب لے جانے کے لیے، اور ہوایی یا پھر نفسانی ہوتا ہے کسی دوسری برائی کی جانب لے جانے کے لیے۔ لِتَتَّبِعَ مَا يَكُونُ مِنَ اللَّهِ اور من الملہم، تاکہ آپ پیروی کر سکیں اس خیال کی جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہو، اور من الملہم یا ملہم کی جانب سے ہو، وَتَجْتَنِبَ مَا يَكُونُ مِنَ الشَّيْطَانِ اور آپ پرہیز کریں اس خیال سے جو شیطان کی جانب سے ہو، اور جیسا کہ شیطان کرتا ہے نیکی کی طرف لے جاتا ہے، برائی کی جانب لے جانے کے لیے، وَكَذَلِكَ الْهَوَىٰ اور اسی طرح آپ کس سے بچیں؟ ہوا یعنی کہ ہوائے نفسانی خواہشات سے بھی، علی قول من یقول بہ بعض لوگوں کے قول کے مطابق، جیسا کہ بعض لوگوں نے یہ کہا نا کہ شیطان جس طرح بھلائی کی جانب لے جاتا ہے بڑے گناہ کے لیے، اسی طرح نفس کے بارے میں بھی کچھ لوگوں نے اس بات کا قول کیا ہے کہ کبھی کبھی وہ بھی بھلائی کی جانب لے جاتا ہے، کس لیے؟ تاکہ وہ بڑے گناہ میں اسے مبتلا کرے۔ تو کذالک الہویٰ اس لیے اس کو الگ سے ذکر کیا کہ علی قول من یقول بہ، جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ ہوا بھی کیا ہے کبھی کبھی بھلائی کی جانب لے جاتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کی بھی معرفت ضروری ہے۔